And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. In 2015, we made a nuclear deal with Americans, together with other members of the Security Council and Germany, the so-called P5+1. We negotiated for more than 2 years, almost 2.5 years, and we came to a very good deal, and the whole world celebrated that as an achievement of diplomacy. But only 1 year after it was concluded, the new US administration, which was the first term of Trump administration, withdrew from that deal with no justification, with no reason, while Iran was fully committed to all of its obligations in that deal, which is known as JCPOA. And then in 2025, in June, again, we entered into negotiation with them. After 5 rounds of negotiation, they decided to attack us. And we had 12 days of war in last year. This year again, they offered negotiation, and we had 3 rounds of negotiations, first in Muscat and then 2 times in Geneva. The last round was on 26 February, and the Omani foreign minister, my dear friend Badr al-Busaidi, who mediated those negotiations, he posted a tweet and said that we made significant progress. I'm sure you have seen his tweet. And it's interesting that before he posted his tweet, he showed that to both delegations, the Iranian and US delegations. And the US delegation confirmed that, yes, we made significant progress today. And hopefully we can conclude a deal very soon. But only 2 days after, on 28 February, they made an aggression, together with Israelis, against my people. So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. We have resisted in a very brutal war against my people. They couldn't achieve any of their goals. And it is obvious that those things they have not been able to achieve militarily, they cannot achieve on negotiation table, unless there is a win-win solution achieved. So the current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans. Every day is different from the other day, from yesterday. A tweet today is different from yesterday's tweet. Sometimes in one day we receive 2 different messages. And this is the problem. And add to the question of mistrust. We know that there are also some spoilers who try to derail diplomacy. It's a fact. The warmongers who want to drag the US again into another war. And I hope that wisdom and diplomacy would finally prevail, and we go
in line of diplomacy to find a negotiated solution. There is no solution but a negotiated one. It's a fact. So with these brief comments, I am available for any question. How do you view India's relationship with the UAE in the current context? The United Arab Emirates. So our relation? India's relation with the United Arab Emirates. So what is the question? How do you view it? Given the fact that very close. Well, the voice is not very good, so India has relations with so many countries, and this is actually related to India to decide for its relations. What matters for us is good relations which exist between us and India, and as I said, it is rooted in history, and it is rooted in old political, economic, and cultural relations we have always had, and we are determined to continue our good relations with India. Excellency, Zafar Video from Times Now. My question is, yesterday, President Trump and President Xi Jinping of China met, and they issued a statement in which the Americans said that both China and America said that Iran cannot possess a nuclear weapon, and that both China and America agreed that the Strait of Hormuz should be open. What do you have to say to that? Well, we share the same opinion. Iran has never wanted nuclear weapon, and we have proved that when we signed the deal in 2015, and we have said times and again that we don't want nuclear weapon, and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program, and we have always been ready to make confidence that this program is peaceful and will remain peaceful. On the Strait of Hormuz, this is also our wish, that it will be fully reopened. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open, and all vessels can pass, except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass should obviously coordinate with our military because of the, mines and, obstacles which exist. So we will guide them to pass, as we have done for a number of Indian vessels, and we help them to pass. The safe passage of all vessels is our policy and in our interest, and we are ready to help those who want to pass safely and securely. This is our policy. At the same time, we have the blockade by the U.S. We have insecurity in the region because of the U.S. aggression. So obviously the situation is not like the past. But once the aggression is ended, then I'm sure everything would go back to normal. And we make arrangements for the safe passage of all vessels from the Strait of Hormuz, together with Oman. As all of you know, Iran and Oman are two coastal countries in two sides of the Strait of Hormuz. The strait is located in territorial waters of Iran and Oman. There is no international waters in between. So everything should be managed by Iran and Oman, and this is what we are now consulting with each other to make sure that the arrangements, that there would be a good administration in the Strait of Hormuz in the future, which guarantees the safe passage of all vessels. Professor Abbas Araghchi, my name is Azad. I am from Press TV. My question is about the BRICS joint declaration. Israel has been called out
about its aggression in Gaza and West Bank and its political occupation in West Bank. Please don't use microphone, guys. Below, right? Israel has been called out for its aggression in Gaza and its illegal occupation in West Bank. But there is a mention that a member state had a reservation about that para. Can we know which member state is that? And also, we haven't seen any reference to U.S.-Israel aggression against Iran. Why is that? Well, you have to ask the president of this meeting to answer that question. I'm not in charge to answer those questions, but I think everybody knows that which country blocked anything against Israel, and that was very unfortunate. The same country did help the US and Israel in their attack, in their aggression against Iran. The same country provided the US and Israeli forces with their airspace, with their territories, with their military bases. And as far as we are concerned, they are in a direct party to this aggression and should be held responsible. So, Siddhan from beyond, my question to you is, what conversation you had with the Indian External Affairs Minister earlier today? What conversation was on Hormuz, especially given the fact that there are Indian vessels still in the Hormuz? Will they be allowed to move as soon as possible because it's impacting the energy prices here in India? Well, yesterday I had a very good brief discussion with Prime Minister Modi, and today a lengthy meeting with Minister Jaishankar. We discussed about almost everything, including the Strait of Hormuz and the situation in the Persian Gulf region. I have to say that we have more or less close positions, and we have same concerns and same interests in this important region. So we continue to coordinate with our Indian colleagues. As I said, the situation in the Strait of Hormuz is very complicated right now, and we are trying to help ships to pass safely. Everything would go back to normal once the act of aggression is totally and completely ended. Minister Vishnu Shok from NDTV, welcome to our country. There is, as Siddharth was mentioning, a great deal of concern about the flow of oil and gas from the Persian Gulf to India. Is Iran not willing to get into an agreement with New Delhi to allow the sustained movement of Indian ships from the Persian Gulf to India? Well, India has been a customer of Iranian oil in the past, and it has been stopped by India because of the U.S. sanctions, U.S. illegal unilateral sanctions. So we are obviously interested to continue our business in oil business, energy business, and we are ready to sell our oil to India. Of course, we do understand their considerations, and we do understand the consequences of the sanctions which are imposed by the U.S. So we have no problem. It's up to the Indian government to decide. But I believe that once the sanctions are lifted, we will immediately go back to the same volume of trade that we had with each other. Before those sanctions, we used to have more than $20 billion of business and trade with India. Now it is much smaller, but it's still in billions of dollars. So Iran and India have always enjoyed good trade and business relations. I'm sure the capacity between the two is really high, and we can go back to same volume that we used to have, or even higher, as soon as sanctions are lifted. Thank you. I'm Elena from Task Constituency. Sir, yesterday you met your Russian counterpart, Vladimir Lavrov,
Did you discuss the offer which Russian officials have on the table regarding the removing uranium from Iranian territory to Russia? What is your current position on this offer from Russian side? And can be this offer crucial in resolving this deadlock on negotiations between Iran and the US? Well, yes, yesterday I had a very good meeting with Sergei Lavrov. I have to say that we have always consulted with our Russian friends. We have a very good relation, strategic partnership, and we have always consulted with each other regarding all international, regional, and bilateral issues. I met President Putin in St. Petersburg about, I think, 10 days ago, less than 2 weeks ago, and we discussed everything, including the question that you mentioned. We are thankful to our Russian friends for their offer and for their, intention to help the resolution of this problem. Of course, this is something that we have to decide during the negotiations. The subject of our enriched material is a very complicated one, and we have now come to the conclusion with Americans that since it is very difficult, we are almost in a deadlock on this particular question, let's postpone it to the later stages of our negotiations. So for the time being, it is not under discussion. It's not under negotiation, but we will come to that subject in later stages. And when we come to that stage, obviously we would have more consultations with Russia, and we see if the Russian offer can help or not. This is not something for the time being. Sir, Excellency, leaders from News 18 India, you were also part of negotiation. My question to you is that what are the main issues preventing an end to the conflict between your country and US? I think I already answered that question. The most important question is the question of mistrust, or the lack of trust from our side to Americans, and I explained the reasons of that mistrust. Another issue is, or another problem is as I said, contradictory messages, which has made us reluctant about the real intentions of Americans in these negotiations. We are in doubt about their seriousness, but the moment we feel that they are serious and they are ready for a fair and balanced deal, we certainly proceed in the course of negotiations. Minister, thank you for doing this here. Reza from the Hindustan Times. I want to ask you basically about the BRICS meeting. It's very clear that there was no agreement on a joint statement largely because of the differences between Iran and UAE. Do you believe that by the time the summit is held in September, you will be able to overcome these differences? And number two, the Prime Minister has just said a little while ago in UAE that India is ready to do everything to help bring peace to West Asia. What role would you like to give in this process? Well, as a matter of fact, the final statement by BRICS ministerial meeting was blocked, or some parts of that was blocked by a member state which has its own special relations with Israel, and this is very unfortunate. We have no difficulty with that certain country. They have not been our target in the current war. We only hit American military bases and American military installations which are unfortunately in their soil. So the only reason they stopped
The final statement was their support to Israel and the United States in their aggression against Iran, which is very, very unfortunate. I hope by the time that we come for the summit, they come to a good understanding that Iran is a neighbor. We have to live with each other. We have lived for centuries, and we have to live for centuries to come. Israelis cannot protect them. Americans cannot protect them. That was proved during this war. The American military bases, their relation with Israel became the source of insecurity. Instead of becoming the source of security, instead of protecting them, it was a source of insecurity for them. So these are the realities that they should understand. And I'm sure if they follow the line of wisdom, they will find Iran as a good neighbor and a good partner. Mr. Prime Minister, Pranay Pathak from India Today. My question to you is that yesterday President Donald Trump in an interview said that he discussed the issue of the Strait of Hormuz and Iran issue with the Chinese President Xi Jinping, and therein he said that Chinese President is ready to help to mediate some kind of solution. Are you open to that process? And as the process of Pakistan mediated solution has failed so far, and related question that what steps are being taken by Iran to facilitate the more or the faster movement of the vessels, those who are stuck in Gulf of Persia, including 11 Indian ships? Well, the mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We appreciate any country who has the ability to help, particularly China. China has been helpful in the past in the resumption of relations between Iran and Saudi Arabia. We have very good relations with China. We are strategic partners to each other, and we know that Chinese have a good intention. So anything that can be done by them to help diplomacy would be welcomed by the Islamic Republic of Iran. Well, we hope that by the advancement of negotiations we come to a good conclusion, so the Strait of Hormuz would be completely secured and we can expedite the normalization of traffic in that strait. Sir, today Russian Pakistan has said that India should play a long-term mediation role in bringing peace to the region. Is there any complete talk on these lines during your interaction? And also, sir, the second part, what is the status of Chabahar port? Is there any talks on that? Well, Chabahar port is one of the symbols of cooperation between Iran and India. And we are so glad that Indians played an important role in the development of that port. It is now somehow, slowed down because of the U.S. sanctions, but I am confident that this port would be like a golden gate for India to access Central Asia, the Caucasus, and then Europe through this transit route, and also for Europeans, Central Asians, and others to access Indian Ocean. It is a very strategic port, important for both us and India and many other countries. So I hope that Indians would continue their work in Chabahar port, so it would be fully developed at the service of the interests of India and other countries around. I think India, with its good reputation, can play a greater role in this region
to help diplomacy, to help peace, and to promote peace and security. India is a friend to all countries in the Persian Gulf, in north of this Gulf and in the southern part of that. So we appreciate any positive, constructive role played by India in this region. من همونطور که عرض کردم ما یکی از مشکلات این هست که پیام‌های متضاد سخنان متضاد و گزافه‌گویی‌های غیر منطقی زیاد از طرف آمریکایی‌ها گفته میشه که مخالف هر گونه مسیر مذاکراتی و مسیر دیپلماسی هست. آنچه که گفته شد که آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی‌ها رو رد کرده مربوط به چند روز پیش هست که آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست ولی بعد از اون ما مجدد پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی‌ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند. اینکه امروز چطوری دوباره این موضوع بولد شده در رسانه‌ها من اطلاع ندارم ولی قضیه مربوط به چند روز پیش هست. حمله به تأسیسات هسته ما یک بار انجام شده، مدعیان که کاملا نابود کردن ولی الان دوباره حرف از حمله به تأسیسات میزنن. این سخنان متضاد واقعا نشون دهنده عمق سردرگمی آمریکایی‌ها هست نسبت به اهداف اونها در این جنگ. واقعا بسیاری از کشورها بنائی جس میں ایس پی انویسٹیگیشن جو تھے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے. اس میں مختلف اور ڈپارٹمنٹ آپریشن انویسٹیگیشن اور ایس آئی یو کے آفیسرز تھے. اس کے علاوہ ہم نے پھر ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب کی اس میں سربراہی میں ایک بلکہ انہی کو ہم نے نامینیٹ کیا جو کہ یہ جو ایس او پی کی وائلیشن اور باقی جو طریقہ کار صحیح نہیں اپنایا گیا اس کے حوالے سے وہ کہ انکوائری کریں اور جو بھی ذمہ دار ہے جس لیول پہ بھی ذمہ دار ہے اس کی وہ تاکہ کی جائے نشاندہی کی جائے اور تاکہ ہم اس کو آگے کارروائی کریں. اس کے علاوہ ایک سپروین کی ٹیم بنائی گئی ڈی آئی جی ساؤتھ کے اس کی سربراہی کر رہے تھے اور باقی اس میں دونوں ایس ایس پی تھے اور وہ ہوا. اس کے بعد ہمیں جی ریمانڈ ملا 3 دن کا ریمانڈ ملا اور اس میں صرف 2 دن میں ہم نے جو تفتیش کی ہے اب تک کی جو تفتیش ہے وہ ہم آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے. اور اس تفتیش کے اس میں جس طرح سے چیزیں کھلی ہیں تو آئی جی صاحب نے جب اس کی ڈیٹیل دی تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک بڑی ٹیم بنائی جائے. مجھے انہوں نے اس ٹیم کا ہیڈ رکھا ہے. اس کے علاوہ ڈی آئی جی کرائم ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور اسی طرح ڈی آئی جی سی ڈی ڈی وہ اس کے ممبر ہیں. کیونکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایک براڈ بیسڈ انویسٹیگیشن ہو اور سینئر لیول پہ اس کی ہے. ابھی تک جو ہمیں تفتیش کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 20 کیسز جو ہیں وہ صرف سندھ کے کیسز ہیں ہماری جورسڈکشن میں جس میں 17 کیسز پرانے ہیں اور باقی 3 کیسز ابھی ہوئے ہیں. ایک ہمارے پاس اے این ایف کا کیس ہے اور ایک کیس جو 3 کیسز ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ لاہور کے کیسز ہیں جن میں کہ ان کی ڈیٹیل ہم لے رہے ہیں کہ آیا اس میں ان کا سٹیٹس کیا ہے. ان کیسز میں 9 میں ہم نے اریسٹ ان کی شو کر دی ہے. جو پرانے کیسز تھے ان میں سے 6 کیسز جو ہیں وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں اور جو 3 کیسز ہیں اس میں پنکی جو ہے وہ پی او ہے اور اسی طرح جو ایک کیس ہے اے این ایف کا اس میں وہ ایبسکانڈر ہے. تو اسی طرح سے
جو ہمارے ان 17 کیسز کے علاوہ 9 کیسز ایسے ہیں جو کہ اس کے نیٹ ورک کے کیسز ہیں، اسی کے جو رائڈرز ہیں ان کے کیسز ہیں، لیکن اس وقت کی تفتیش میں پنکی کا نام اس میں نہیں مینشن کیا جا سکا، لیکن وہ ہے اسی نیٹ ورک کی کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے نالج میں ہیں، لیکن میں صرف بہت ہی مختصر ان کا آپ کو بتاؤں گا کہ 2014 سے یہ اس کا کام ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں جو اس نے کام شروع کیا ہے 2018 سے اس نے یہ کام شروع کیا، آن لائن یہ کام کرتی رہی، اور اس کے بعد یہ جب یہاں پہ وہ ریڈار میں آئی تو پھر وہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ اپنا کام کرتی رہی۔ تفتیش کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا، جو ہمیں اس کا فون ملا، فون کا ہم نے فورنسک کرایا، سی ڈی ڈی کو ہم نے پی این سینٹر میں ہمارے پاس فیسلٹی ہے وہ ہم نے کیا، اور اس میں سے 869 اس کے ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں جو ابھی تک اس کے فورنسک ڈیٹا میں سے ہمیں ملے ہیں۔ ان میں سے جو ہم لوکیشن لے رہے ہیں کہ جو کہاں پہ ان کی لوکیشن ہے، 639 کی ہمیں لوکیشن اس کی ریسیو ہو گئی ہے۔ اب انٹرسٹنگلی اس میں سے صرف 132 جو ہیں وہ کراچی کے ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے اس میں سے 132 کراچی کے ہیں، باقی کراچی کے نہیں ہیں، اور 240 کی لوکیشن ہمیں ابھی اس کی ملنی ہے۔ اس سے ہمیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا نیٹ ورک ہے یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، اس کے ٹینٹیکلز اور جگہ پہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 200 جو ہمیں ان کے کانٹیکٹس ملے اس میں سے جو ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں تو تقریباً 300 جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ڈرگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کے اندر پوری طرح انوالو ہیں۔ اب جو ہم تفتیش کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس میں سیگریگیشن کرنی ہے کہ یہ جو کانٹیکٹس ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں وکٹم کتنے ہیں، ہم وکٹم کس کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہم وکٹم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو اس نشے کی عادت میں لگا ہے، وہ ایک کیٹیگری ہوئے گی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آگے سیل کر رہے ہیں، وہ ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اکیوز ٹریٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو اس کے ہاربرز ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں کسی چاہے پولیس کے ہیں چاہے اور بھی کسی بھی سے ہوں، ہم اس کو ان کے ہاربر میں لیں گے جنہوں نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال اس کو اتنا زیادہ آپریٹ کرنے کی فیسلٹی دی ہے، ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے۔ باقی اس کے جو ہمیں ابھی تک اس کا وہ بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں جہاں اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیلنگ ہوتی تھی، یہ بھی کسی حد تک میڈیا میں آ گیا ہے، لیکن اس کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 500 پیجز کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے، جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اس میں کچھ ایک ٹرانزیکشن جو ہے کسی اینا نام کی ہے لاہور بیس، تقریباً اس کے اندر سب سے زیادہ ٹرانزیکشن اس اکاؤنٹ میں ان کی ہیں، 90 لاکھ سے یا اس سے زیادہ کی بھی ٹرانزیکشن ہے۔ تو یہ والی جو ہے اس سے آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہم ان ہیں 90 لاکھ سے یا اس سے زیادہ کی بھی ٹرانزیکشن ہے۔ تو یہ والی جو ہے اس سے آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہم ان ساروں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کا ساروں کا رول اسرٹن کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے ہے۔ یہ ہم دیکھیں صرف 2 دن میں اتنا کام کر پائے ہیں، آگے ہم نے جانا ہے کورٹ میں اسی استدعا کے ساتھ کہ وہ آگے ہمیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج رات کو بھی ہم نے ایک جگہ پہ ریڈ کیا ہے، وہ اس کا پرانا گھر ہے، وہاں سے بھی ہمیں کوکین ملی ہے، اس کا ہم نے الگ سے ایک کیس رجسٹر کر دیا ہے۔ تو اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن اور انشاءاللہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم تفتیش میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے کولیبریشن کیا ہے، مختلف پنجاب پولیس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کے ہم ڈیٹیل لے رہے ہیں، اسی طرح سے ہم ANF کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ چونکہ یہ ایک نیشنل اور ہو سکتا ہے کہ ٹرانس نیشنل یہ اس سے بھی باہر، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نیٹ ورک میں کچھ فارنرز ہیں افریقن کنٹریز کے، لاہور میں ہیں، 6 7 8 ہیں ہمیں جو اس کی فیزیبلٹی ہے، ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے 20 تک تو عورتیں ہیں جو کہ اسی نیٹ ورک سے ہیں اور وہ بھی لاہور بیسڈ ہیں اور وہاں پہ ہے، اور ہمیں یہی جو چیز پتہ چلی ہے کہ جو مین شپمنٹ آتی تھی وہ وہیں سے آتی تھی، وہیں سے یہ وہاں اس کو بنا کے اور مکسنگ کر کے پروڈکٹ بنا کے مختلف طریقوں سے کراچی آ کے رائڈرز ان کے انیشیلی اس نے یہ کیا کہ اپنے رائڈرز
تھے. 9 رائڈرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جس میں سے 8 رائڈرز ایسے ہیں جو کہ پنجاب بیسڈ ہیں, وہ صرف اس کام کے لیے آتے تھے, کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ایک رائڈر ہے انیشیل اس میں کہ جو یہاں کا تھا. جب ان کے رائڈر پکڑنے شروع ہو گئے تو انہوں نے ماڈس آپرینڈی اپنا چینج کیا. رائڈر بھیجنے کے بجائے یہاں کے جو لوکل رائڈرز تھے مختلف سروسز کے, ان کے تھرو اس نے وہ کرنا شروع کیا. میں نے جیسے بتایا FIA کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے کیونکہ اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات ہے. وہ NCCI کے ساتھ, سائبر کرائم والوں کے ساتھ ہمارا ہے کیونکہ اس میں بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں اور باقی چیز ہے. FMU کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ تاکہ مزید اکاؤنٹس اس میں آئیں گے اور ایک پوری چین چلے گی. اسی لیے یہ براڈ بیسڈ قسم کی ایک تفتیش ہم نے کی ہے اور یہ انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی. 4 نام ہم نے بھیجے ہیں ECL میں ڈالنے کے لیے. وہ لوگ کہ جو اس پہ انوالو ہیں ہم آگے بھی بڑھائیں گے تاکہ ان کے نام ہم ECL میں ڈالیں اور وہ فرار نہ ہو سکیں. ایک آپ کو ہوگا کہ ایک قتل کا مقدمہ بھی اس میں درج ہوا ہے اور وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے جس کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے پاس سے اس کے کانٹیکٹ ملے. وہ ہم اس کو مرڈر ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم اس تفتیش کے ادارے میں ہم یہ ہوگا کہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جی کئی ڈیتھس ایسی ہوئی ہیں, اگر کہیں اس کا کنیکشن آئے گا اس کے نیٹ ورک کے ساتھ یا ان کے ساتھ, وہ ہماری تفتیش میں ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو ہم وہ کیسز بھی انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عرفان صاحب ہیں اس کی وہ کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ لیپس بھی ہے اور اس میں کچھ باقی بھی چیز ہے. جس لیول پہ بھی اس کی انوالومنٹ ہوگی ہم اس کو نہیں اسپیئر کریں گے اور ایویڈنس بیسڈ حقائق کی بنیاد پہ ہم ان کو جہاں ڈپارٹمنٹل ایکشن بننا ہوگا وہاں ہم ڈپارٹمنٹل ایکشن لیں گے اور جہاں اگر کرمنل سچویشن ہوگی وہاں ہم کرمنل اس کے اندر پروسیڈنگ کریں گے. اور ایک بات میرا خیال ہے کہ ان ڈیٹیلز کے علاوہ یہ چونکہ آن گوئنگ چیزیں ہیں جیسے کوشچن آنسر میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیں اس کی ایک بات میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کی کورٹ میں اپیئرنس ہوتی ہے اس وقت بہت ویڈیو آئی. میں سمجھتا ہوں کہ ARY نے اور ہمارے دوست نذیر شاہ نے کافی, میں اس کو پازیٹیولی سے لوں گا کہ میٹر دیکھیں ہائی لائٹ ہوا. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ہم سب کی دیکھیں یہ ایک طرح سے ناکامی تھی, تو وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں اس کے بعد جو ہوا نا اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک وہ پھر ایک جیسے سوشل میڈیا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک جس کو کہیں نا اسٹارم ان دا ٹی کپ ہوا, طوفان بدتمیزی بھی ایک حد سے ہوا اور اس کے اندر مختلف چیزیں شروع ہوئیں اور لگ ایسے رہا تھا کہ ایک ولن کو ہیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ ایک مجرم ہے. وہ ایسے پروجیکٹ ہو رہی تھی کہ جیسے یہ ایک کو ہیرو ہے. بہت ساری غیر مصدقہ معلومات, ہاف کوکڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی, اس کو چلایا جا رہا تھا اور یہ چیزیں اور الزام آئے. پولیس ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کریکٹرائزیشن ہوئی, کرٹیسزم بھی ہوا جو کہ ٹھیک تھا, کہیں جگہوں پہ کریکٹرائزیشن ہوئی جس کو میں کہوں گا کہ مناسب نہیں ہے. گورنمنٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں کی گئیں جو بالکل بیس لیس تھی, ان کو بھی میرا نہیں خیال ہے کہ اس بغیر کسی اس کے وہاں پہ تو بات ایسی کی جائے. جو سب سے زیادہ سیریس وائلیشن میں اپنی نظر میں جو سمجھتا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں سے ریکوری ہوئی ہے اس کی ویڈیو چلائی گئی ریکوری کی, وہ اگر ہماری طرف سے لیک ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پارٹ پہ اٹس اے کرمنل تھنگ کہ جی ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے, کیس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسی چیز شیئر کر رہا ہے. آپ کے پارٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بریکنگ کی ریکوائرمنٹ ہے باقی, لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ دیکھیں یہ کیس جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں آگے بھی جا رہے ہیں, تھوڑی سی ہمیں ذمہ داری کا وہ کرنا پڑے گا کہ یار یہ کیس خراب نہ ہو. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کئی ایسے اپنے جرنلسٹ بھائیوں کو جانتا ہوں رابطے میں, اس کیس میں بھی ان کے پاس معلومات تھی, بہت ساری معلومات انہوں نے نہیں شیئر کی کیونکہ اور سینسٹیوٹی کی وجہ سے نہیں شیئر کی کہ تفتیش متاثر ہوگی. کچھ بھائیوں نے نہیں خیال کیا اور وہ ان کے لیے ان کی اپنی ریزنز ہوں گی, پروفیشنل ریزن ہوں گی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ اتنا اہم ہے
کہ اس میں ہمیں ساری چیزوں کو باہر رکھنا پڑے گا. یہ ایک سوشل ایشو ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے دیکھیں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ہماری بچیاں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں, ہماری پوری کی پوری نسل اس کے ساتھ افیکٹ ہو رہی ہے. یہ چیز کل میرے اور آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے, اللہ معاف کرے. تو ہمیں اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لینا چاہیے, اور میں یہ یقین کروں گا کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ ہماری بالکل آپ کریں, کرٹیسزم ضرور کریں, کیونکہ اس سے ہمارے کام میں بہتری آتی ہے. ہم اپنی سیلف کریکشن کرتے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو ہمارا احتساب کا ایک عمل ہے. لیکن اس میں تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ تفتیش افیکٹ ہو رہی ہے اس کو ہمیں اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ کافی پکڑی نہیں گئی, پہلے کر رہی تھی. تو دیکھیں یہ تو کریڈٹ ہے نا سندھ پولیس کا. دیکھیں یہ اتنے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اتنا سوفسٹیکیٹڈ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے. یہ ایک عام قسم کی ڈرگ کی وہ نہیں ہے, اس میں بڑی سوفسٹیکیشن انوالو ہے. وہ ویسے تو ہے کہ خود لے کے جا رہا ہے کہیں دے رہا ہے, یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, اس میں پیسے کوئی فزیکلی نہیں لے رہا, تھرڈ پارٹی کے تھرو. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس ہے. اسی وجہ سے دیکھیں وہاں پہ بھی ریڈار پہ نہیں آئی ہے اتنے عرصے سے. لاہور جیسے بڑے شہر میں جہاں کہ اچھی افیکٹو لا انفورسمنٹ ہے, وہاں اے این ایف کی ہے, پورے ملک میں ان کا نیٹ ورک ہے. اس کے بھی دیکھیں ایک کیس میں ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کوئی ہمارے لیے بھی, ہم نے تو پھر بھی دیکھیں اتنے سارے کیسز ہیں, اس میں چلان ہوا, اور اچھا ہونا چاہیے تھا. اس میں اس کی دیکھیں ایکویٹل بھی ہوا, وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار اتنا بہتر کیس اس میں ایکویٹل کیا ہوتا ہے. تو یہ سارا پرابلم ہے. تو ان کرٹیسزم اپنی جگہ پہ, لیکن یہی پولیس والے ہیں دیکھیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس میں بڑے انسنگ ہیرو ہیں. بڑی محنت اس کے اوپر کی گئی ہے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی لاہور سے اس کو پکڑا ہے, تو دیکھیں ایسی بات نہیں, اس کو یہاں سے پکڑا ہے. انٹیلیجنس کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بڑی کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو لایا جاتا ہے, لوگوں کو لیور ان کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کو وہاں سے. تو یہ دیکھیں اس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بڑی محنت ہے, پولیس کی بڑی محنت ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی بڑی محنت ہے, اور آگے بھی ابھی بھی کام چل رہا ہے. ہمارے اوپر بھی دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بالکل بغیر کسی چیک کے کام کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. سب ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں, سارے انٹیلیجنس, کیونکہ سب اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور سب ہماری اس کے اندر ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی پولیس کے اوپر میں اس لیے کہوں گا کہ یار دیکھیں کرٹیسزم ہے, لیکن یہی لوگ ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں نا. اس کراچی سندھ پولیس کے دیکھیے 2600 شہداء ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے, آپ کی خدمت کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی ہے. 1000 صرف کراچی پولیس کے ہیں. تو ان کی میں یہ سمجھوں گا کہ اچھا جہاں کام ہو ضرور ان کو انکریج کریں, تاکہ آگے بھی ہم آپ کی مدد کر سکیں. اور ہم آپ کو دیکھیں یہ ٹیم بنی ہے, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, ہم بالکل ہمت سے اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ بہت زیادہ صرف ایک کیس ہی نہیں ہے, اس ٹیسٹ کیس, اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ہم کریں گے. مجرموں کو بھی ہم کیفری کردار تک پہنچائیں گے, جو لوگ انوالو ہیں ان کو بھی کیفری کردار تک پہنچائیں گے. اور دیکھیں اس نے ان کی نے چیلنج کیا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ وائس نوٹ بھی ہیں, لیکن اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں وہ کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے کوئی نہیں پڑ. ہمارے ان لوگوں نے, ان ہیروز نے, جو کہ جونیئر آفیسر ہوں گے, لیکن انہوں نے دیکھیں محنت سے جا کے اس کو اتنے خطرات کے باوجود بھی اس کیس کے اوپر کام کیا, اور وہ جو برانڈ نیم ہے وہ برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا, اسی کے اوپر اس کے شواہد آ رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, اور دعا کریں کہ ہم اس میں اچھے طریقے سے آگے چل سکیں. جی پلیز یار بس پانی دے دیں. ہم ہمارے جواب شروع کریں گے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ون بائی ون کریں گے. یہاں سے پہلے میں نے ہوتا کیا تھا, میں نے ان سے مائک چھین لیا. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, ون بائی ون. السلام علیکم. اچھا, یقینی طور پر سندھ پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ اس کامیابی نے CCT کا پنجاب کا وہ دعویٰ غلط ثابت کر دکھایا, جن کا کہتا تھا کہ ایران منشیات استعمال کرنے والا لیکن فروغ کرنے والا نہیں, جبکہ کئی سالوں تک بعد اتنی بڑی لیبارٹری بنی تھی اور وہاں سے پورے پاکستان ترسیل ہوتی تھی. تو یہ بہرحال کامیابی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر کچھ نام ایسے ہے, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو 4 آپ نے کہا نام ECL میں ڈالے جا رہے ہیں, تو کیا اس کے اندر کسی پارلیمنٹیرین اور اس کی اہلیہ کا نام بھی ہے, یا کوئی جو کچھ نام ہے اس کے اندر ان کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ نہیں جی, ایسے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے حوالے سے ان میں انوالو ہیں. ابھی دیکھیں جو اس کے کانٹیکٹس ہیں یہ بہت ارلی سٹیج ہے, کچھ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے, لیکن ہم ان کی صرف یہ کہہ دینا کسی کا نام, مثال کے طور پر اس کی انٹیروگیشن میں کسی کا نام آ گیا,
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اکیوز ہو گیا. دیکھیں ہمیں ویریفائی کرنے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو نام دے رہی ہے کچھ کے چھپا رہی ہے, کچھ کو جان بوجھ کے نام دے رہی ہے, تو یہ ہاف کوکڈ, میں یہ کہوں گا کہ ہاف کوکڈ انفارمیشن ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جو بھی اس میں انوالو لوگ ہوں گے وہ ضرور ان کو ہم ایکسپوز کریں گے, لیکن ذمہ داری کے ساتھ ایکسپوز کریں گے. جیسے میں نے پہلے اپنا اصول ہم نے بتایا, جو ہم نے ٹیم نے, ہمیں آئی صاحب کی ڈائریکشن ہے, ہمیں گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے. گورنمنٹ ہمیں پوری طرح سے اس پوری ڈرائیو میں ہمیں کر رہی ہے, اور اس کیس کے حوالے سے بھی ہم ہدایات لے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو وکٹم ہے وہ وکٹم ہے, جو اس میں وہ ہے وہ کر رہا ہے. ہم کسی کی کردار کشی دیکھیں نہیں کرنا چاہیں گے, ہم ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ہم اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے. دس از اے ویری سیریس تھنگ اینڈ وی آر ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. یہ بتائیے گا کہ عام طور پر کسی ایکسکیوز کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے تو انویسٹیگیشن پولیس جو ہے اس کو کورٹ میں پروسیڈ کرتی ہے. اس کیس میں ایسا ہوا کہ ایسے جو کورٹ آپریشن سے جا کر کے کورٹ میں پروٹوکول فراہم کرتے ہیں, جس پر آپ لوگ کی طرف سے ایکشن لیا گیا. 3 جونیئر افسران جو ہیں وہ معطل کیے گئے. ان میں کوئی سینئر افسران کے بارے میں نام بار بار سامنے آتا ہے کہ کسی سینئر افسران بالا کے حکم پر ایسا کیا. کیا ابھی تک وہ افسران بالا کے نام جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, اور جو سینئر افسران جو کہہ سکتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کب دیکھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ جی عرفان بلوچ صاحب ہیں, وہ اس کو ہم نے ان کو ہیڈ بنایا ہے, تو وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہے. لیکن ابتدائی بات ہوگی, میں آپ کو تب بات کروں گا کہ جب میں اس انکوائری میں بھی انفلوئنس نہیں ہونا چاہوں گا, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہے, اور جو کوئی بھی ہوگا, دیکھیں چاہے سینئر ہے چاہے جونیئر ہے, کوئی اسپیئر نہیں ہوگا جی. لیکن ہم دیکھیں بالکل ایویڈنس بیس بات کریں گے, اور ہر کسی کو فیئر موقع ملنا چاہیے, صرف الزام کی بنیاد پہ نہیں, پورے اس کی بنیاد پہ. اور دوسری بات ایک اور ہے, دیکھیں پولیس کا کام ایسا ہے کہ ہمارے جونیئر بالکل جو گراؤنڈ لیول پہ جب اچھا کام کرتے ہیں اس کا ہم کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سب لے رہے ہوتے ہیں. جب وہ برا کام کرتے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہمیں ہوتی ہے, لیکن پروفیشنلی اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو یہ کام ایسا ہے کہ اگر وہاں کسی نے نیچے بھی غلطی کی تو اس حوالے سے, لیکن جو ذمہ داری ہے وہ اس حساب سے اس کا تعین ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو کیا یہ اس روز امپورٹنٹ نہیں تھا جب اسے شایانہ شان طریقے سے کورٹ میں پیش کیا گیا؟ اس ٹائم اس کی امپورٹنس نہیں پتا تھی. پھر دوسری چیز اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک گھر کی ویڈیو دکھائی گئی اور پولیس نے بڑی امپورٹنس کے ساتھ وہاں سے اس کو ریکور کیا. وہ ویڈیوز خود منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جس طریقے سے پنکی کا وہاں انداز تھا, ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسے یہاں سے گرفتار ہی نہیں کیا گیا, ایون اسے کراچی سے ہی نہیں گرفتار کیا گیا اور کہیں اور سے گرفتار کیا گیا, اس کے بعد یہاں پیش کیا گیا. اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے. میں بالکل نگیٹ کرتا ہوں جی آپ کی بات کو, وہ وہیں سے گرفتار ہوئی ہے. اور اس کا جو ویڈیو والی بات ہے نا جی, دیکھیں اس لاء کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی ویڈیوگرافی ہونی ہے. اب دیکھیں ویڈیوگرافی آپ وہ صرف اس حد تک ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی لائیو کوریج ہو رہی ہے, وہ اس حد تک ہے کہ جی یہ جگہ ہے اور یہاں سے یہ آدمی پکڑا گیا ہے اور یہ اس کی چیز ہے جس کی کہ ریکوری ہوئی ہے. وہ ریکوری 2 دفعہ بھی تو اس کا سیکنڈ شاٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ تو جب وہ کیا جاتا ہے تو یہ اٹس ناٹ اے لائیو کوریج. اس لاء کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جی کو لائیو کوریج ہونی ہے, اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جی یہ جگہ ہے اور یہاں سے ہوئی ہے. تو ہم اس کو آن کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی کی بنیاد پہ ہم کیس کو آگے لے کے جائیں گے. اور دوسری آپ نے یہ بات کی کہ امپورٹنس بالکل اس وقت بھی تھی, بالکل تھی, اور جس امپورٹنس کو نہیں سمجھا اس کو ہم سزا دلائیں گے, اور جنہوں نے اس امپورٹنس کو اور امپورٹنٹ بنایا ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو امپورٹنٹ بنایا اور یہ ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی. میں یہ دونوں چیزیں کہنا چاہتا ہوں. سر آپ نے اس مقدمے میں بھی کچھ قدم تھا, وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. تو ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ ہم کے اوپر متعدد مقدمات کو نامزد کرتے ہیں اور پھر عدالتوں میں وہ ثابت نہیں کر پاتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے مقدمات میں جس میں مقتول بھی نامعلوم ہے, اس کی شناخت بھی ہو سکتی ہے, نامزد کریں اور پھر عدالتوں میں وہ ثابت ہو سکتے ملزمہ کو اس کا جو ہے وہ یقینی طور پر فائدہ ہی ہوتا ہے, ملزمہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ آپ وکٹم سے بھی رابطہ کریں, جو ان کے جو متاثرہ لوگ فیملیز ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. تو اس میں جو سیاسی شخصیات یا بیوروکریٹ حضرات اور
بزنس مین کمیونٹی کے بچوں کا ذکر آ رہا ہے، کیا ان فیملیوں سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے کہا کہ مقدمے میں سکم ہے، وہ کس نے کہا ہے جی؟ دیکھیں ابھی تو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے نا، اور کون اس کا جج ہے جی؟ اس کا جج وہ عدالت ہے جہاں پہ ہم چالان جمع کرائیں گے اور جہاں اپنا ایویڈنس دیں گے۔ ایف آئی آر تو دیکھیں فرسٹ انفارمیشن ہے نا، اس کے اندر سکم تو کون نکال سکتا ہے جب تک آپ اس کو اس تفتیش اور اس لنکیج کے ساتھ نہیں ثابت کرتے ہیں۔ تو سکم دیکھیں کسی بھی چیز کے اندر سکم دیکھنے کا اختیار جو ہے نا اس کمپیٹنٹ عدالت کو ہے، کیونکہ یہ دیکھیں انیشیل چیز ہے نا، آگے ہم کیسے بناتے ہیں کیس کو، ایویڈنس کیا رکھتے ہیں تب ہوگا۔ انیشیلی یہ کہہ دینا کہ سکم میں تو میں سمجھوں گا کہ یہ تھوڑا پری میچور ہوگا، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے کہ ہم تفتیش کیسے کر رہے ہیں اور آگے کورٹ میں ہم کیسے، ہماری پوری کوشش ہوگی۔ دیکھیں یہ ڈیفیکلٹ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، ہم اپنے تئیں پوری کوشش کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر غلطی نہ ہو، اور جیسے میں نے کہا اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ان سے رابطہ، تو دیکھیں یہ جب سارے نام کھلیں گے تو ہم نے ایک براڈ پرنسپل آپ کو بتا دیا ہے، ہم کسی کی وچ ہنٹنگ نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ جس کسی کا بھی نام ہے وہ ہمارا وہی پرنسپل ہوگا، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ فلاں ہے فلاں ڈھمکانا ہے، کہ جی اگر کوئی وکٹم ہے تو ہم اس کو ہم کہیں گے اس کو کوئی ریہیب میں ڈالنا چاہیے، اس کا کوئی علاج کرانا چاہیے، لیکن جو کوئی آگے اس کو پروموٹ کر رہا ہے، آگے بیچ رہا ہے یا ان کی پروٹیکشن کر رہا ہے، وہ ہمارا مجرم ہے جی، ہم اس کو ویسے ٹریٹ کریں گے۔ اچھا جناب، آپ نے کہا کہ جس طرح کی روپے صاحب نے کہا کہ سکم تھا اور آپ نے کہا کہ سکم ہوئی، تو ماضی میں اگر گرفتار ہوئی اور ایف آئی آر ہوئی تو اس کو ابھی تک کیپٹل کر نہیں پہنچایا گیا کہ سکم تھا تو ابھی تک وہ بچی رہی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس اور آپ نے کہا کہ فارنر کا بھی ان سے کنیکشن ہے، تو جب اس طرح کے کارٹیل ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑنے کے بعد، گرفتاری کے بعد ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ثبوت مٹایا جائے، تو اس کے باوجود اس کو اتنا کھلے عام اس کو اس طرح سے لے کے جانا، تو اس کی سیکورٹی کی کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ چونکہ ہماری کسٹڈی میں ہے تو ہم وہ قانون کے مطابق ہم اس کو آگے ہم ٹریٹ کریں گے۔ باقی دیکھیں یہ کیس امپورٹنٹ ہے اور اسی طریقے سے ہم اس کو آگے جائیں گے اور بالکل ہم فیئرنیس کے ساتھ اس کے اوپر آگے جانا چاہ رہے ہیں، اور کوئی بھی ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی انلیگیلٹی نہ ہو، سارے قانون کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دوسرے کیسز میں، دیکھیں کیسز صرف پولیس نہیں ہے، یہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے، یہ عدالتیں ہیں، آگے جا کے پروسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے، تو صرف پولیس کے اوپر اس کا ڈال دینا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہوگا، اس میں باقی بھی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ اس کی جو نارکوٹکس رکھی جاتی تھی، اب دیکھیں اتنا زیادہ ہمارے وکلاء اتنا معزز پیشہ ہے اور اس میں اتنا وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن کچھ وکلاء ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چیمبرز میں وہ رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح کی جو آرگنائز کرائم میں پروٹیکشن مختلف جگہوں سے آ رہی ہوتی ہے، اور ان کو آرگنائز کرائم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں یہ والے سارے ایلیمنٹ ہیں، تو ان کے اچھے وکیل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے وکیل وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پروسیکیوشن سے بھی بڑے وکیل کر رہے۔ یہ چیلنجز آگے بھی ہمیں آئیں گے، ان کیسز میں بھی وہ آئیں گے۔ جو آدمی اتنا بڑا بزنس کر رہا ہے تو وہ اس چیز کو بھی پیسے خرچ کرے گا۔ اچھا سر، یہ سوال یہ تھا کہ ابھی جو ایس ایس پی سٹی ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ سے ہے، کیسز جو ہیں وہ ساؤتھ میں رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، الیکشن تھانے میں بھی گرفتار ہو کے یہ جیل جا چکی ہے، تو اس کیس کو آگے فالو کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ بھی سمجھتے ہیں جو ابھی موجودہ ایس ایس پی ہے ان کی بتائی ہے اس کیس کو فالو نہ کرنا، اور ابھی بھی گارڈن پولیس کی تو کوئی اس میں مہارت نہیں کہیں گی کیونکہ وفاق کے ساتھ ادارے کی نشاندہی کے اوپر یہ کام کیا ہے۔ اگر ایس ایس پی سٹی اس کیس کو اس ٹائم پہ بھی فالو کر لے تو آج یہ کریڈٹ جو ہے پولیس کو یہ میں کہوں گا جی پھر بھی انشاءاللہ ہمیں کریڈٹ ہے جی، ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں، اور جو ہماری پارٹنر ہمارے جن کے ساتھ ہم نے جوائنٹ آپریشن کیا ہے ان کا بھی ہمارا جوائنٹ کریڈٹ ہے جی، اور بالکل پوری طرح سے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی۔ کار کیا تو یہ کامیابی ہمارے اس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور حکومت کی کمٹمنٹ ہے، یہ حکومت کی نیت ہے کہ جی ہم اس طرح کے نیٹ ورک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، منشیات کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم نے دل سے کوششیں کی ہیں۔ کافی لوگ پہلے بھی اس پوری مہم میں
मारे भी गए हैं मुकाबलों में, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हो, तो हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो तकरीर की बाहर असेंबली के बाहर, उनको असेंबली के बाहर नहीं करनी चाहिए थी। बेहतर होती कि इस तरह की गुफ्तगू असेंबली के फ्लोर पे करते ताकि हम उनको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ का एक एक लफ्ज़ का जवाब भी देते। उन्होंने कहा कि जी मेंबरान के टेस्ट कराने चाहिए, बड़ा अफसोस की बात है, अच्छी बातें कराएं, किसी को कोई एतराज़ नहीं, सारे मेंबरान के टेस्ट कराएं। मैं इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूँगा। अनफॉर्चुनेटली लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आज पॉइंट स्कोरिंग की इस इशू पे भी, जिसकी मैं पुरजोर लफ्ज़ में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि मैं अगर पॉइंट स्कोरिंग करने पे आ जाऊँ ना तो मैं उस लिस्टों पे आ जाऊँगा, मैं लिस्टों पे नहीं आऊँगा, मैं लिस्टों पे नहीं आना चाहता, वरना बहुत सारे नाम निकलेंगे, बहुत सारे लोगों के नाम है उसमें। ये वो बेटर नहीं है कि हम बैठ के किसी की पगड़ियाँ उछालें या किसी के लिए बात करें। कोई भी मंशात इस्तेमाल करता है गलत है, कोई भी उसको सब होगा, लेकिन इसको सियासी इशू बना के जिस तरीके से आज एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर ने यहाँ पे फारूक साहब इस तरह बात नहीं की जाती। सीनियर मिनिस्टर बोल रहे हैं, आप चुप करके बैठे। फारूक साहब इस तरह बैठ के बात नहीं की आप नहीं, आप बैठे। आप जमात इस्लामी वाले सिर्फ ये तीली डालना जानते हैं भाई, काम कर रहे हैं। अच्छा बोले जी मिनिस्टर जी अच्छा बात सुने। फारूक साहब बैठ जाएं। फारूक साहब इंटरप्ट ना करें, इंटरप्ट ना करें। फारूक साहब इंटरप्ट ना करें, बैठ जाएं। स्पीकर साहब बैठ जाएं। आपका तो नहीं लिया ना, बैठ जाएं। क्यों गुस्से हो रहे हैं? बैठ जाएं। अच्छा बैठ जाएं। शजील साहब आप बात करें, आप बात। अच्छा सर, तो उसमें इसकी लिस्ट तवील लिस्ट है। इसमें आज जिस हमारे ऑपोजिशन लीडर ने बात की, शायद उधर से भी नाम कुछ हों, कुछ कल आए थे, कुछ और भी हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कुछ शायद हमारे स्टार्स जो हैं उनके नाम भी होंगे, हैं इस तरीके से शोबिस से भी कुछ लोगों के नाम है, लेकिन वो सब इस्तेमाल करने वालों में। लेकिन ये सारी चीज़ें दें, हमें इसको ख़त्म करना है, जड़ से निकालना है। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पर पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। ये मुआशरे का एक बदतरीन मसला है। किसी को इनकार है तो बताएं, नहीं है। हुकूमत की नीयत है, यस नीयत है। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने, जो कि स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है होम डिपार्टमेंट की, उन्होंने असेंबली की इसी असेंबली की इसी प्रीमिसेस में उन्होंने एक मीटिंग की। पुलिस के तमाम अफसरान को उन्होंने बहुत सख्ती के साथ कहा कि जी अब जो जीरो टॉलरेंस है, जहां पे भी मंशात चल रही है उसका खात्मा किया जाए और मंशात फरोशों को जो गिरफ्तार किया जाए। उनकी मीटिंग के बाद आपने देखा कि और इससे पहले भी काम कर रहे थे, इससे पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी काम कर रहा था, पुलिस भी कर रही थी, लेकिन उस मीटिंग के बाद बहुत ज्यादा एक्शन हुआ है और हर जगह पे हो रहा है। तो मैं an unacceptable sentence. They fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. So 20 years is not enough for you. It's got to be a no, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years now. फिर सियासत की नजर किया और उस गुफ्तगू को गलत। आपने बिल्कुल पॉजिटिव बात की कि हम मिल के ये कर रहे हैं। आगे हमारी भी ये कोशिश होगी, हम अपनी टीम को भी जैसे आपने बिल्कुल पॉजिटिव बात की कि हम मिल के ये कर रहे हैं। आगे हमारी भी ये कोशिश होगी, हम अपनी टीम को भी ये कहेंगे कि देखिए हाफ कुक जो इन्फॉर्मेशन या वैसे जो लीकेज है वो ठीक नहीं है। देखें वो तफ्तीश को अगर नुकसान पहुंचा रही है तो हमारे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। हम कोशिश यही करेंगे। They said you were right. It is a complete obliteration. With that being said, I want to get it. And they agreed to it, but then they took it back, but they'll agree to it eventually. Can I ask you about Taiwan? What did President Xi say to you about Taiwan? And what did President Xi say to you about Taiwan? And are you still going to approve the arms sale? So, President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks they cannot have anything to do with what they're doing. I mean, he's, against very much what they're doing. We talked about Taiwan, we talked about Iran a lot, and I think we have a very good understanding on both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because
strong confrontation. I heard him out. I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait. And they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. No business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. So we have, we're doing very well on all fronts. Before we leave Taiwan, Mr. President, President Xi said that there was a risk of conflict with the US over Taiwan. What's your response to that? I don't think there's a conflict, other than we don't need their strait. We don't need on Taiwan. Mr. President Xi said there was a risk of conflict with the US over Taiwan. No, I don't think so. I think we're going to be. I think we'll be fine. He doesn't want to see. He doesn't want to see a war. And you have two things. You have the Iranian situation, and that I think we agree almost entirely, other than he's a buyer and we're not. We don't need it. And on Taiwan, he doesn't want to see a movement for independence. He says, look, we've had it for thousands of years, and then at a certain period of time it left, then we were going to get it back. They had the Korean War. A lot of things happened. That's all this. But no, on Taiwan, he feels very strongly. I made no commitment either way. We'll see what happens. What about the arms sales to Taiwan? I'll make a determination over the next fairly short period. You're not necessarily going to go ahead. It was your proposal. I'm going to make a determination. I'm going to see. I have to speak to the person that right now, as you know who he is, that's running Taiwan. Mr. President, did President Xi make any firm commitment to put pressure on the Iranians to reopen the Strait of Hormuz? I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. We've wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. But no, President Xi and I agree on many things, and we agree very much on trade. We're going to be doing a lot of trading. Our farmers are going to be taking in. Our farmers are going to be very happy with the deal we made. Is your instinct that he will put pressure, that he will try and get them to ask him to put pressure, because I don't need favors. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or his oil from that, from the strait. We get none. We don't need it. Mr. President, on Truth Social, you said that President Xi had made a reference to the decline of the U.S. We didn't hear him say that. Maybe it was something he said in private to you. So what was it, first of all, that he said that prompted you? He made a statement. It might not have been from him. It was somebody, but they talked about the decline. But he said today, and he said it very publicly, he said the U.S. was declining for the last 4 years. And he said what President Trump has done in the last 15, 16 months has been virtually a miracle. He said we have the hottest country anywhere in the world. But he said that it was a declining country under Joe Biden. He said we had a seriously declining country, which we did, with people pouring in from all over the world, from prisons and everything else. He said what President Trump has done has been a virtual miracle. It's the hottest country anywhere in the world, and it is, yeah. On a different subject, on Cuba, there's reporting that Raul Castro could be indicted by the DOJ, I believe. What does that mean? Well, I don't want to comment on that. I'll let DOJ comment on it. But they need help, as you know. And you talk about
President, did you agree with President Xi to extend that year-long truce on tariffs? We didn't discuss tariffs. I mean, they're paying tariffs. They're paying substantial tariffs, but we didn't discuss. You know, before I came along, it was the opposite. We didn't discuss tariffs. It wasn't brought up. Mr. President, you said in January to us that you were going to bring up the expansion of their nuclear program. Obviously, they've got 600 weapons now, by the Pentagon's estimate, going to 1,500. Did that come up? Did you succeed in getting them into any form of arms control? Or remember we discussed nuclear? You're talking about China. China. We brought it up, the denuclearization. I talk about it all the time with Russia and with China. And it did come up. We did discuss that. And what did you conclude? I got a very positive response since the beginning. You know, we're going to be together 4 times, potentially, this year. We have the G20, which he wants to come to, which I'd like him to come to. It's going to be in Miami. It's going to be at Doral. And it's going to be, I think, very good. Much more important if he's there. And so you have the G20. We have one that he has, as you know, in November, right, in China. He's asked me to be there. I'm going to try and be there. And then we have another one on September, I guess, 26th or 24th, when he's coming into the White House. I'm trying to understand what it is he committed to, if he committed anything. Well, I don't want to say anybody committed, but we have a very good understanding. So are you going the concept of denuclearization. Denuclearization or just an extension? Well, no, a denuclearization. In other words, building down. And you bring Russia into it also. But the concept of that is something would be very good. Sir, can I ask about the political prisoners in China? Did you bring up with President Xi any of the political prisoners in China? Are any going to be released? Any progress? I think he's giving very serious consideration to the pastor. The pastor has said he's giving very serious consideration to that. I discussed it. What about Jimmy Lai? It's a tougher one. I did bring it up. It's a tougher one. For him, it's a tougher one. What did he say about it? I understand. It's, for him, it's a very... He told me. I don't want to mislead anybody. He said Jimmy Lai is a tough one for him to do. They went through a lot. And right or wrong, they went through a lot. So he told me that would be a tough one. He said he's going to strongly consider the pastor. Sir, can I ask you two on technology? First, computer chips, advanced computer chips like the H200s that Jensen has. Did that come up at all with It didn't come up, but as you know, Jensen was there. He's an amazing guy, NVIDIA. And he would be inclined. You know, they have much higher level than the H200. But the H200 is good. China needs it. And so, yeah, it came up. They haven't bought it. We haven't much, no, because they chose not to. They want to try and develop their own. But it did come up, and I think something could happen on that. And then on artificial intelligence, they have quite a bit higher level. But the H200 it's a great chip. And then on artificial intelligence, what is it that you want to get done? Did you bring up? We did. We talked. You know, we're leading by a lot, but they're second, and they're very strong. And we talked about possibly working together for guardrails. And he's very. What kind of guardrails? Standard guardrails that we talk about all the time. AI is fantastic. So many things can happen in terms of health and medicine and operations, everything. The military, and so many things can happen, but it's also got some drawbacks, and we're talking about, we probably will. We're going to work together. We had a very good conversation about a lot of stuff. So biological, nuclear, cyber, did you specifically discuss those risks? We discussed, I would say, almost everything you could discuss except for a reduction of tariffs. On Iran, Mr. President, just to be clear, I mean, what's next? Is the threat of the bombing starting again? How realistic is that? I don't want to say that. I mean, I'd like to tell you. I'd like to say on a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. They have no chance. What would the use be of repeating the bombing? You did it for 38 days. Well, no, we did. And you did not get the political changes in Iran. No, I had a total military victory. But the
fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar. We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the 2nd Division, and we knocked out numerous of their leaders in the 3rd Division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. So on another war. You should know better, David. You know better. Your editors tell you what to write, and you write it. You should be ashamed of it. Subject of another war. Is there any? I actually think it's treason when you write like they're doing well militarily and they have no Navy, no Air Force, no anti-anything. By the way, we knocked out 85% of their manufacturing for the missiles. We knocked out everything. We haven't knocked out other than one bridge that we did because they misbehaved. But we have bridges we could knock out. We could knock out their bridges and their electrical capacity within 2 days. We could knock out the whole thing. And then I read the New York Times and they act like they're doing well. And everybody knows that. That's why your subscribers are way down. You know, the Times subscribers are way down because it's fake news. Did you discuss way down, way down. Did you discuss Ukraine at all with President Xi? And is there any movement on that? I did. We discussed. Well, it's one that we'd like to see settled. Until last night, it was looking good, but they took a big hit last night. So it's going to happen, but it's a shame. 25,000 people died last month. Yeah. Admiral Cooper of CENTCOM was asked yesterday about the strike on the girls' school on the first day of the war. Oh, it's under investigation. You're talking about the original. It was the only case of investigation at the moment into civilian casualties. I think we have a couple of things under investigation, but that is under investigation. Are you able to confirm yet that it was a US missile? Who you with? BBC for the radio. Fake BBC. You mean the ones that put AI in my mouth? The ones that gave me, had me saying a statement that they now admit was not true? That the ones that put terrible words in my mouth and then had to admit that it was fake? The ones that are being sued now for $5 billion and don't know what to do? You're with BBC? They're another fake outfit. Yeah. About the deals in China, did you get a deal on soybeans? You know, the farmers. Yeah, the farmers are going to be very happy. They're going to be buying billions of dollars of soybeans. Yeah. Well, we were talking about Britain, but Keir Starmer, the Prime Minister there, is in a lot of trouble. I know you were asked about this. Well, he's in trouble for two reasons: energy and immigration. He's very bad on energy. He should open up the North Sea. He's got a coal mine, and he should open up oil in the North Sea, and he doesn't. They have a tremendous value. You know, they buy their oil, a lot of it, from Norway. Norway gets it from the North Sea. Not as good an area as Scotland and the UK has. So they're paying Norway a fortune for oil that they take out of the North Sea. Do you think Starmer's going to survive as Prime Minister? It's a tough thing, unless he can straighten out immigration where he's weak. And if he doesn't start drilling, stop with the windmills all over the place that are causing havoc. They're causing havoc. Most expensive form of energy. They kill the birds. They're unsightly. They're ruining the landscape. If he doesn't stop with the windmills, he's got to do energy. He's got to open up the North Sea. You know, he's got one of the greatest oil finds anywhere in the world, and he's not using it. And I tell him that. He's not using it. Should he quit? The oil companies call me every day. Please, please, we want to go to the North Sea. He doesn't allow it to happen. Should he quit? I don't say that. I think he's a nice man, actually, but I mean, I didn't like when he said, we're going to send ships as soon as you're finished with the war, well, we're sort of finished militarily, pretty much. But we, you know, David, we finished probably 70-75%. We didn't finish every one of the things. We go back and finish them off. And by the way, and more than that. You saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Does that seem accurate to you? Yeah, no, it's New York Times fake news. The missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like pinatas. The
missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early. The intelligence reports seem to indicate, though, there are no intelligence reports. Not for they weren't intelligence reports. They were New York Times fake news. Sir, would you consider lifting the sanctions on Chinese oil companies that buy Iranian oil? Well, we talked about that, and I'm going to make a decision over the next few days. We did talk about that. Do you think Xi felt stronger in his dealings with you than he did the last time that you great relationship last time until COVID came along? I blame them for that. I said it was Wuhan, and I was right. And look, that was a strain on everybody COVID, and so it affected our relationship at the time. But we always had a great relationship before that and after that, and now it's as strong as ever. I mean, I went over to where he lives, which is something that rarely happens. Were you there? I don't know. Yeah, it was beautiful. It was amazing. I mean, people have never seen it before. It's amazing, actually. We had lunch. We have a great understanding. You don't think he feels it's a very positive thing to have these two nations getting along. Mr. President, on Taiwan, you said you were going to check with the president of Taiwan, but the 1982 assurances that President Reagan gave said the United States would not consult with China on arms sales to Taiwan. It sounds to me like you have consulted well, with I think 1982 is a long way. It was? That's a big far distance away. You dispensed with that? No, I didn't say anything about it, but certainly, he brought that up. He talked about that to me, obviously. So what am I going to do? Say I don't want to talk to you about it? Because I have an agreement that was signed in 1982. No, we discussed arms sales, too. And what's his request? We discussed the Taiwan, the whole thing with the arms sales was in great detail, actually. And I'll be making decisions. What was his request? But, I think the last thing we need right now is a war. That's 9,500 miles away. I think that's the last thing we need. We're doing very well. Would the U.S. defend Taiwan if it came to it? I don't want to say it. I'm not going to say that. There's only one person that knows that. You know who it is? Me. I'm the only person. That question was asked to me today by President Xi. I said, I don't talk about that. He asked you today. He asked you if you would send troops, if you would defend. He asked me if I defend them. I said, I don't talk about that. You told him that? I don't talk. Did you talk to him about the cyber attacks that he's done in the United States or the MSS has done? I did, and he talked about attacks that we did in China. What they do, we do too. It's like the spying. They're talking about, the spying. I said, well, the spying, we do it too. The infrastructure. Look, no, I'm talking about spying. The question was asked to me yesterday, I guess, what about the fact that China's spying in the United States? I said, well, it's one of those things because we spy like hell on them too. So, what about the fact that China is putting in the U.S. infrastructure code that they could use if you ever decided to come to the Well, you don't know that. I mean, I'd like to see it, but it's very possible that they do. And we're doing things to them. I told them, we do a lot of stuff to you that you don't know about, and you're doing things to us that we probably do know about. But we do plenty. It's a double-edged sword. So again, on President Xi, a couple of years ago when President Biden met him in San Francisco, he was asked if he thought President Xi was a dictator. Do you think President Xi is a dictator? No, but I think that President Biden was an incompetent president. He gave us the Iran nuclear deal, which allowed Iran to have a nuclear weapon within a matter of years from the time they said I terminated it. If I didn't terminate that, Iran would have a nuclear weapon that they would have used it within probably 2 years ago, 3 years ago. If I didn't go into bombers 9 months ago, Iran would have a nuclear weapon and nobody would be able to talk to them. By the way, they would have used it already. But do you think President Xi is a dictator or not? I don't think about it. Right. He's the ruler. He's the president of China. I don't think about it. You said they would have You deal with what you have. I respect him. He's very smart. He loves his country. I respect him. Whether he's a dictator, that's for you to figure out. Yeah. Mr. President, you said you didn't talk about tariffs, but did you talk about fentanyl at all? I did. I talked about fentanyl. As you know, I put a tariff on because of fentanyl, and they discussed that. But I put a penalty. It's a penalty. A lot of money we take in because of that. I'd prefer not taking it, and I'd prefer that we don't have. But we did talk about fentanyl. What kind of agreement did you come to? Well, the fentanyl is down, way down.
from where it was. And it could be because of the tariff penalty. Sir, domestic issue, if I could. Where are you on the Texas Senate race? Well, I'll maybe make a decision. I know them both very well. I like them both a lot. And, you know, my record of endorsements is extraordinary. You look at what happened with Indiana. And out of all those races, the one that won was there were 3 Trump people in the race. If they had won, he would have won in a landslide. But I took out all of these candidates, and you know, long-time candidates with big leads against people that never ran before, and the people that never ran before won virtually all the races. And as you know, 2 nights ago I won every single endorsement. A week ago before that I won every single endorsement. There's never been a record of endorsements like this, which is a great honor as far as I'm concerned. No, MAGA is a movement the likes of which our country has never seen before. But you might not endorse, sir, in Texas. I don't want to say that. I mean, I'm looking at it very strong. I like them both. I mean, I'll tell you what I do think. I think the Democrats have a weird candidate. 6 genders, a real hit on Jesus. I mean, this guy is bad news with his mask from relatively recently, and he's a vegan, all of a sudden he's not a vegan. He was a vegan, now all of a sudden he's not. Texas doesn't like vegans. I do believe either one of them will easily win the race. I think that the candidate the Democrats have in Texas is a very flawed, very weak, I think he's a pathetic candidate, especially for Texas. Okay? Did you see Secretary Rubio in the briefing room the other day, and what did you think? Are you talking about his outfit? Yeah, that's it. I thought he looked very good in the outfit, especially. I don't know if I'd do it, but I thought he looked very good. I think he's outstanding. I thought he was great. I mean, I saw every word of it. I thought Mr. President, back to what you were saying before about the enriched uranium at Isfahan. So what would your logic be in having just a 20-year deal? I mean, the deal that you pulled back was 15 years. Whether they would have gotten it faster or not is up to you, but what would the difference be here? Well, Obama had virtually no deal. Obama had a road to a nuclear weapon, and I terminated that deal. And if I didn't terminate, Barack Hussein Obama, if I didn't terminate that deal, Iran would have had a nuclear weapon 2 years ago. As you know, that deal long expired. It's taken the most years doing it, and after your bombing, then you know what? I'll tell you what. I know you backed Obama, which shows what a fraud you are, because that was the worst deal. They would have had a nuclear weapon within a period of a year and a half after I terminated it. If I didn't terminate that, and if I didn't send the B-2 bombers in 9 months ago to obliterate, you know, one thing that did happen, which was very nice, the top person in Iran representing them was the top person. He said, I'm the only one, meaning the United States is the only one, along with possibly China, that would be able to get the nuclear dust out of that disaster that we created with the B-2 bomb. Are you willing to do that? And why do you call at the right time, we'll either go in or we'll get it. I think we'll probably get it. But if we don't get it, we'll go in. But you're willing to mount the operation? No, I think they'll be totally defeated, and we won't have any risk. Yeah, we have the equipment to take it out. Nobody else does. China might have the equipment. They said you're the only one. They said you and China, but they weren't sure. We have the equipment to take it out. Sir, did you discuss North Korea with Xi? I did. What came out of that? You know, I have a very good relationship with Kim Jong-un. It's been pretty quiet. Have you had any communications with him? Yes. Of what kind? Doesn't matter. I mean, I don't tell you about that. But I have a good relationship with him. He's been respectful of our country. I want him to be respectful. He's been respectful of our country. Hey, thank you very much. Enjoy the flight, everybody. Thank you. I heard you didn't have cameras back here. In fact, I loved it. I heard that. And now they got a camera. I heard that you were shut out for 2 hours until we leave the airspace. But he's got a camera. He's got never misses a trick. You better make me look good with that camera. All right. Thank you very much, everybody. Thank you very much. Thank you.
ट्रंप चाइना से वापसी पर अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उनकी चीन के साथ और चीनी सदर मुलाकात बहुत अहम रही। दूसरी जानिब आप दूसरी जानिब मनाज़िर देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। हम आपको आज होने वाली 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आगाह करें। एक अमरीकी सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अपना दौरा चीन मुकम्मल करके अमरीका वापसी के सफ़र पर हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और चीन के दौरे को निहायत अहम और खुशाइन करार दिया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोयटा में मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं। वहाँ के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। Focus on improving their approach or their access to emergency services. We prioritized within that children's emergency services, and we've partnered with Child Life Foundation across the province of Sindh in order to provide international standards, free of cost, emergency care to the children. और अब ये जिंदगी की उम्मीद मजीद फैल रही है, लोरालाई तक। खुजदार तक, डेरा मुराद जमाली तक, और जल्द ही मजीद 5 इजला भी इस सफर का हिस्सा बनेंगे। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हर बच्चा अहम है। 5 इजला भी इस सफर का हिस्सा बनेंगे। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हर बच्चा अहम है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां इलाज हर एक की पहुंच में हो, ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए। सर, जहां तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या जिस तरह इंडस है और मर्फ है, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। बलूचिस्तान ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस तमाम सूबे में हो रहे हैं, ख़ुसूसन सिंध में, उनको यहाँ पे रिप्लिकेट किया है। इस वक्त इंडस के साथ बैकर, अपर डेरा बुगटी और सोई का अस्पताल और गवादर का, ये 3 अस्पताल जो है हम प्राइवेट पार्टनरशिप से के ज़रिए चला रहे हैं PPP मोड पे इंडस के ज़रिए। और अब हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का हॉस्पिटल है जो कि 2016 में बना था। अनफॉर्चुनेटली इट वाज एन अबैंडन्ड बिल्डिंग विच वी कंप्लीटेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल। इसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं पॉवर्टी एरेडिकेशन के साथ और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाउंडेशन के साथ। आज इसकी MOU साइन होगी और वो जो है ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वो करेंगे, इस हॉस्पिटल को जो है चलाएंगे। सेहत के शोबे में जहां और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वहां एक चैलेंज दूर दराज के इलाकों में सेहत के इदारों को अफरादी कुव्वत और दूसरी सहूलियात का बहम पहुंचाना भी रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक मुख्तलिफ मगर कामयाब स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात को आउटसोर्स करना है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी कामयाबी के साथ चलने वाला अस्पताल बेकड़ अपर डेरा बुगटी का है। बलूचिस्तान के इस जिला की तारीख में जब पहले अस्पताल में बच्चे की विलादत हुई तो लोगों की खुशी दीदनी थी और बच्चे का नाम वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ के नाम पर रखा गया। पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल सुई, जिसे इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क कामयाबी के साथ चला रहा है, जिला डेरा बुगटी के अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। ये अस्पताल हुकूमत बलूचिस्तान के विजन के तहत आउटसोर्स किया गया, जहां जदीद तिब्बी खिदमात, बेहतर इंतजाम और मरीज दोस्त माहौल को यकीनी बनाया गया है।
मुख्तलिफ हस्पतालों की आउटसोर्सिंग के बाद प्राइवेट सेक्टर की इसी स्ट्रेंथ की बुनियाद पर बाचा खान अस्पताल को भी आउटसोर्स किया जा रहा है। इस पार्टनरशिप में हमारे PEI और जुल्फकार अली भुट्टो फाउंडेशन शरीक है। इसके अलावा रोश फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक तारीख साज मुफाहमती यादाश्त के नतीजे में हुकूमत बलूचिस्तान और रोश के बाहमी इश्तराक से कैंसर, हीमोफीलिया, मल्टीपल स्क्लीरोसिस और मजीद महंगी बीमारियों के इलाज अवामुन्नास को मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। सर, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है पीपल्स वेलनेस प्रोग्राम है, जो हुकूमत बलूचिस्तान उसमें 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है और शहीद जुल्फ़िकार फाउंडेशन ओवरसीज़ फाउंडेशन उसमें 4.5 बिलियन रुपीस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके ज़रिए हमारे जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, हमारे तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, उसमें हमारे वो कंज्यूमेबल्स जो है वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते जाएंगे। Baluchistan is entering a new era of healthcare delivery. The People's Health and Wellness Program, or PHWP, is a strategic vision built on 3 core values: being integrated, innovative, and responsive to the needs of our people. This program represents a landmark 2025 to 2028 collaboration between the government of Baluchistan, Poverty Eradication Initiative, and the Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Foundation. With a total investment of 4.5 billion rupees, this project sets a new standard for public-private synergy. In a highly efficient model, the government of Baluchistan provides 20% of the funding, while our partners contribute a massive 80% as in-kind support. This ensures every provincial rupee is leveraged for maximum impact across all 9 target districts: Quetta, Kuzdar, Job, Loralai, Ketch, Karan, Nasirabad, Sibi, and Dera Bugti. Our first priority is hospital system strengthening. We are upgrading 10 district headquarters hospitals by providing high-quality medical and surgical supplies and establishing 24/7 help desks. This initiative ensures healthcare is free at the point of delivery, drastically reducing the out-of-pocket financial burden on our citizens while improving infection control and clinical skills across the province. We are also bringing a digital revolution to maternal health. Through our second pillar, we are empowering a frontline workforce of over 2,000 professionals, including 1,677 lady health workers, 88 supervisors, 65 midwives, and 258 lady health visitors. These workers will use AI-enabled mobile applications for real-time risk detection and automated alerts. This system is synced directly with a health department dashboard and the Merck 1122 ambulance service, creating a seamless emergency referral chain designed to save the lives of mothers and newborns where every second counts. Finally, we are looking toward the future through our Child Health Initiative. By turning schools into wellness hubs and training teachers as child health promoters, we are conducting nutrition, hygiene for our youth. This school-centric approach not only fosters lifelong healthy habits, but also strengthens our community's resilience against future health shocks and pandemics. The People's Health and Wellness Program is more than just a health initiative. It is a promise of a stronger Baluchistan. By combining data-driven innovation with a heart for the people, we are reducing mortality, lowering poverty, and building a legacy of wellness for generations to come. सर, हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो हिस्टू का है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी यूनिट, जिसका मकसद है हेल्थ के पूरे निज़ाम को डिजिटाइज करना। और चूँकि जब हमने हुकूमत संभाली हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था,
اور وہ تمام جو ہے پیپر پہ تھا یہ تمام چیزیں. اور اب جب ڈیٹا اویلیبل ہوگا اس کے ذریعے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ڈیسیجن میکنگ کر سکیں گے, ڈیزیز میپنگ کر سکیں گے. تو ہم بلوچستان کے تمام ٹرشری کیئر ہاسپٹل کو اسپارکو کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے جو سیٹلائٹ سروسز ہمیں پرووائڈ کریں گے, اور تمام ہمارے جتنے بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہے دے ول بی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ٹو آور نرو سینٹر. آئیے اس کا پیکج دیکھتے ہیں. بلوچستان اپنے وسیع جغرافیے, دشوار گزار علاقوں اور کم آبادی کے پھیلاؤ کے باعث صحت کی سہولیات کی فراہمی اور ان کی مؤثر نگرانی کے حوالے سے ایک غیر معمولی چیلنج کا سامنا کرتا رہا ہے. ایسے حالات میں روایتی نظام کے ذریعے عوام تک بر وقت رسائی, شفاف مانیٹرنگ اور مؤثر فیصلہ سازی ممکن نہیں تھی. انہی چیلنجز کے پیش نظر ڈیجیٹلائزیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی جدید نظام وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے. حکومت بلوچستان نے گیٹس فاؤنڈیشن, یونیسیف اور امپیٹس کے تعاون سے ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروس ڈیلیوری یونٹ یعنی ہزڈو کے قیام کا آغاز کیا, جس کا مقصد صحت کے نظام کو مرحلہ وار مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنا ہے. ہزڈو کے تحت بلوچستان کے 39 اضلاع میں DHIS2 کا نفاذ مکمل کیا جا چکا ہے, جہاں 1700 سے زائد صحت مراکز اور 4000 سے زائد تربیت یافتہ عملہ ریئل ٹائم ڈیٹا رپورٹنگ کر رہا ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے 42000 سے زائد ملازمین کا مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب کیا جا چکا ہے, جس سے سٹاف پروفائلنگ, ان کی صلاحیتوں کے مطابق نوٹیفیکیشن, ٹریننگ کی ضروریات, ان کی مختلف پوسٹنگز کی ہسٹری وغیرہ کے بارے میں صحیح فیصلہ سازی آسان ہو جائے گی. اسی طرح پاکستان کا پہلا AI بیسڈ اٹینڈنس سسٹم بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں نافذ کیا گیا, جس سے سزا اور جزا کا ایک مربوط نظام واضح ہو چکا ہے. نیو ٹراما سینٹر کو بلوچستان کے پہلے پیپر لیس سرکاری ہسپتال کے طور پر تیار کیا گیا ہے, جہاں علاج اور سروسز کو مکمل ڈیجیٹل نظام سے منسلک کیا گیا ہے. ادویات کی ترسیل, آلات کی نگرانی, عوامی شکایات, جاب پورٹل, لیٹر پورٹل اور ایمرجنسی رسپانس ماڈیول سمیت متعدد جدید ڈیجیٹل سسٹمز کے ذریعے صحت کے شعبے میں شفافیت اور بہتری کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اسی سلسلے کی اگلی کڑی کے طور پر آئندہ 1 ماہ میں ایک جدید فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے, جہاں سرکاری ملازمین اور عام شہری اپنی درخواستوں کو QR کوڈ کے ذریعے گھر بیٹھے ٹریک کر سکیں گے بغیر دفاتر اور سیکریٹریٹ کے چکر لگائے. آج ہزڈو کی یہ افتتاحی تقریب اس عزم کی علامت ہے کہ بلوچستان کا صحت کا نظام جدید ٹیکنالوجی, شفافیت اور عوامی خدمت کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے. یہ صرف ایک یونٹ کا افتتاح نہیں بلکہ بلوچستان کے صحت کے شعبے میں ایک ڈیجیٹل انقلاب کی بنیاد ہے. تھینک یو ویری مچ سر. یہ آج کے ہمارے جو 10 مختلف ہم نے افتتاح تھے ان کا اوورال آپ نے ویڈیوز دیکھے. اب آئی ہینڈ اوور دا پوڈیم ٹو ڈاکٹر عبد الرحمان. سر تھینک یو سر, آپ یہیں ہمارے ساتھ رہیں گے اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے اپنے پاؤں میں. سر ڈیجیٹل انوگریشن کے لیے میں گزارش کروں گا ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری سے کہ سر آپ تشریف لائیں. آپ کے ہمراہ میں گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی سے. گورنر بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہیں میر جعفر خان مندوخیل صاحب. جعفر خان مندوخیل عبد المالک صاحب سے میری گزارش ہے کہ سر آپ بھی تشریف لے آئیں.
none identified confirmed. خواب سے تعبیر تک کا سفر فرزند بے نظیر بھٹو کے سنگ. معزز خواتین و حضرات، وقت کی کمی بھی ہے اور ہم سننا بھی چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی. سر، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. استقبال کیجیے گا آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.